السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سعید۔ ناظرین، اسرائیلی حملے کے بعد قطر اس وقت عالمی سطح پہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ہنگامی دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں اور متحدہ عرب امارات کے صدر اس وقت دوحہ میں موجود ہیں، جبکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی آمد بھی متوقع ہے۔ اس پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیلاب متاثرین کے حوالے سے آج عظمہ بخاری صاحبہ کی بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے اب تک سیلاب متاثرین کے لیے کہیں سے کوئی مدد نہیں لی۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 3 مختلف کارروائیوں میں 2 روز میں جو ہے وہ فی الحال ہندوستان کے 19 خوارج جو ہیں انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے اور ان پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے حملے کے بعد قطر اس وقت جو ہے وہ عالمی سطح پہ ایک اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہنگامی دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں اور لیٹسٹ اپڈیٹس یہ ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے جو صدر ہے وہ بھی دوحہ میں موجود ہیں اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی آمد بھی متوقع ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی قطر کے اوپر مثبت جو حملہ ہوا ہے اس کے بہت سارے محرکات بھی ہیں اور اس کے بہت سارے آسپیکٹس بھی ہیں، بہت سارے پہلو ہیں جس کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ لبِ لباب یہ ہے کہ اس وقت پورا مڈل ایسٹ جو ہے، اسرائیل جو ایک دہشت گرد ملک ہے اور دا بگسٹ ٹیررسٹ نتن یاہو جو ہے اور جو اسرائیل ہے میجر جو آپ سمجھے اسٹیٹ ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اسرائیل جو ہے، اس کی جو بدماشیاں جاریت ہے اس کے بعد اب صورتحال بہت واضح ہو چکی ہے۔ گزشتہ 72 گھنٹے کے دوران تقریباً 6 ممالک جو مسلم ممالک ہیں ان پر اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور آگے ان کا جو اندیہ ہے جو وہ دینے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے دے دیا ساری دنیا کو، وہ یہ ہے کہ اب وہ جہاں چاہیں گے وہ اٹیک کریں گے۔ نتن یاہو کا بیان آ چکا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کا 2 دفعہ نام لیا ہے اور اس کو ریلیٹ کیا ہے کہ 11 ستمبر کے جو واقعات ہوئے تھے 9/11 جو ہے امریکہ کا، اس کے ساتھ ریلیٹ کر ایک ایسا جواز کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس کے اندر اس نے یہ کہا کہ وہ جہاں چاہے گا وہ جن لوگوں کو دہشت گرد سمجھتا ہے وہاں جا کر اس کو اٹیک کرے گا، اور اس نے دنیا کو بھی کنڈیم کرنے کی کوشش کی ہے نتن یاہو نے۔ اور یہ اسی طرح کی ایک سوچ ہے جو کہ بھارت جو ہے، جو کہ خود ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس نے جب حملہ کیا تو اسی طرح کا ایک بیانیہ تھا اسرائیل سے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے مستعار لیا ہوا تھا، اور یہی اسرائیل اس نقطے کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہے گا ایکسیپٹ یعنی چائنا اور رشیا کے، جہاں سے اسے پتہ کہ بہت مار پڑے گی، اس کے علاوہ وہ سمجھتا ہے کہ جہاں میں چاہوں گا، جہاں میرا دل چاہے گا، میں جا کر وہاں اٹیکس کروں گا۔ اور حالانکہ وہ یہ نہیں بتاتا کہ 1947 سے آپ سمجھ لیں 48 سے آنورڈ جو ہے، جو کہ اس وقت کی اقوام متحدہ نے جس طرح اسرائیل کو ایک جعلی حکومت میں سمجھتا ہوں، یہ جعلی ملک بنایا اور ایک فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا، اور جو اصول اور قواعد ضوابط کے اوپر اسے بنایا گیا تھا اس نے اس کی بھی دھجیاں بگیریں، اور مسلسل جو ٹیررزم کی ہے گزشتہ ایک دہائی یعنی 50 ایئرز آپ سمجھ لیں، اس سے بھی کہیں زیادہ آلموسٹ جو ہے، اس نے جو دہشت گردی کی ہے اب وہ خود معصوم بن رہا ہے، اور اس دہشت گردی کا جو مظلوموں کے اوپر اس نے دہشت گردی کی اور اس کو کہیں سے اگر جواب آ رہا ہے تو وہ ان کو دہشت گرد قرار دے کر اس دنیا کو ایک ایسے جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ اور اس کے اوپر جو اس کا سرپرست ہے وہ پریزیڈنٹ امریکہ جو ہیں اس وقت ٹرمپ صاحب، وہ اس کے سرپرست بنے ہوئے ہیں۔ یورپین ممالک جو ہیں اس میں بیشتر جو ممالک ہیں وہ اس کے سرپرست بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ایک خون اور آگ کی ایک ایسی ندی ہے جو چاہتا ہے کہ جس کے اندر سارے کے سارے جھونک دیے جائیں، ایک ایسی دلدل ہے جس میں سارے ڈوب جائیں اور علاقے کے اندر وہ دندناتا پھرے، یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے اندر عربوں کی جو سیکیورٹی آپ سمجھ لیں اس کا جو بھی بیانیہ ہے اب یہ ہے کہ عرب جو ہے اس میں کوئی ملک بھی محفوظ نہیں، انکلوڈنگ پاکستان کا 2 دفعہ نام لینا، اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ نتن یاہو نے ماضی میں بھی یہ بیان دیا تھا کہ ایران کے بعد ان کا بڑا ٹارگٹ پاکستان ہے، اور آج پاکستان کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا لیکن پاکستان کو اس نے 2 دفعہ اپنے بیان میں شامل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، یا شاید کوئی وہ فولز پیراڈائز میں رہ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوگا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہوگی۔ اسرائیل جب چاہے گا، جب اس کو لگے گا، وہ کہیں پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ اچھا ایسے صاحب، قطر جو ہے وہ چونکہ امریکہ کا الائی ہے، اب اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے،
آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد تاثر کیا جاتا ہے کہ قطر جو ہے امریکہ کا دوست ہے, دشمن ہے؟ امریکہ قطر کا دشمن ہے یا دوست؟ میرے خیال مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بھی بتا دیا, پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ بھی ہیں اور قرآن کریم میں بڑا واضح طور پر بتا دیا تھا اور بتا دیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, اور وہ جب بھی کبھی دوست ہوں گے تو وہ آپس میں دوست ہوں گے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب ہو یا قطر جو کہ دم بھرتے ہیں امریکہ کی محبت کا, آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے اس وقت $6 ٹریلین جو میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا وہ ابھی ریسنٹلی ٹرمپ کو دیے, اور پھر ان کا آئل ہو اور پچھلی آپ تقریباً 1 دہائی سے بھی زیادہ کا عرصہ لگا لیں, کئی دہائیاں لگا لیں, تو جتنا فنڈنگ جو ہے اس وقت سعودی عرب یا قطر یا یو جیسے ممالک نے امریکہ کی ہے, اور جیسے ایک گولڈ کا ایک پلین آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ وہ گولڈ والا ہی پلین تھا جو کہ قطر نے دیا ٹرمپ کو, اور اس کے پیچھے بات صرف یہ تھی کہ وہ اس کے کیا سمجھیں کہ اس کا جو ضرر ہے اس سے بچ سکیں, اس کی بدماشی سے بچ سکیں. تو یہ ثابت ہوا کہ آپ جتنا مرضی پیسہ دے دیں, جتنا مرضی دوستی کا دم بھر لیں اور جتنا مرضی اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپ ریشہ دوانیاں کریں اور دوسرا کا ساتھ دیں, تو اس کے نتیجے پھر یہی نکلتے ہیں جو ہم نے قطر میں دیکھے ہیں. اب اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کو آپ 2 طرح دیکھیں گے. ایک تو یہ دیکھیں گے کہ جناب کیا قطر کے اندر آ کے اٹیک کرنا, پوری سعودی ایئر سپیس کو یوز کرنا. اب دیکھیں شہزادہ جو سلطان جو اس وقت شہزادہ ہیں سعودی عرب کے جو پرنس ہیں محمد بن سلمان جو ہیں وہ اس کی کنڈیم تو کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی ان کو چاہیے کہ جواب دیں کہ یہ جو ایئر سپیس یوز ہوئی ہے, اردن کو بتانا چاہیے کہ جو ایئر سپیس یوز کیا ہے ظاہری بات ہے وہ کہیں سے وہ ایسے تو نہیں کہ منتر پڑا تھا وہ قطر پہنچ گئے, وہ ان کی ایئر سپیس یوز کر کے آئے, انہیں کیوں نہیں پتہ چلا. جدید ترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, جدید ترین ریڈار ان کے پاس ہیں, جدید ترین ہتھیاریں ان کے پاس ہیں, تو سعودی عرب نے اپنی سپیس کیوں یوز کرنے دی؟ آج وہ قطر کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن قطر کی طرف جو ہتھیارے آئے تھے تو وہ کیوں نہیں اس نے قطر کو بتایا؟ ٹھیک ہے. اور پھر سب سے زیادہ دوستی جو تھی اس وقت امریکہ کے ساتھ تھی, وہاں سب سے بڑا آپ نے دیکھا ان کی جو بیس ہے ملٹری بیس بھی موجود ہے, لیکن امریکہ تو ان کو نہیں بچا سکا اور یہ سب کچھ ہوا وہاں پر. اچھا, اب ایک نیا بیانیہ یا ریٹورک جو میرا خیال ہے اب وہ تیزی سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب اس کی بیس کے اوپر یعنی حماس جو ہے, مجھے اس میں بھی بڑی گیم نظر آتی ہے. اچھا, کہ اب حماس جو ایک ایسا ٹارگٹ بنا دیا گیا ہے کہ اب قطر کے اندر جو اٹیک ہوا اس میں حماس کی جو قیادت ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہوئی, یعنی اس طرح ان کو نقصان نہیں پہنچا. یہی کہا جا رہا ہے, کلیم ہے کہ وہ بچ گئے ہیں سب کے سب, کچھ لوگ شہید ضرور ہوئے ہیں لیکن وہ قیادت بچ گئی ہے. اچھا, وہ قطر کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا اٹیک بھی ہو سکتا ہے, تیسرا بھی اٹیک ہو سکتا ہے, اور یہ اٹیک کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ نتن یاہو نے اپنے عزائم نہیں چھپائے بالکل بھی. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر جگہ اٹیک کروں گا. اچھا, اب حماس کی جو قیادت ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرکی بھی جاتے ہیں, یہ مصر کے اندر بھی جاتے ہیں. تو اب جو سب سے زیادہ شدید خطرہ ہے جو کہ اس وقت اسرائیل نے جو اگلے ٹارگٹس بتا دیے ہیں اس میں ترکی بھی ہے, اس کے علاوہ اس کے اندر مصر بھی ہے, کہ دونوں کو یہ مسئلہ پڑ گیا کہ ہم پر نہ اسرائیل اٹیک کر دے. تو بات یہی آ جاتی ہے مصباح کہ جن لوگوں نے اپنے گھوڑے تیار رکھے, دین نے تو آپ کو یہی بتایا تھا کہ اپنے گھوڑے تیار کرو, لیکن جب آپ یاشیاں کریں گے, اور دیکھیں 3-4 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا جب سے وہ آئل آپ کا سعودی عرب میں بالکل اب ایکسپلور ہونے کے بعد اس کی پوری ایک ریفائنریاں بنی اور پھر پوری دنیا میں آپ نے وہ دیکھا کہ آئل گیا, لیکن سعودی عرب نے بھی اپنی کوئی فوج نہیں بنائی. اگر کوئی اسلحہ لیا تو انہی کو پیسے دے کر, یعنی انہی کو آئل بیچا, انہی سے پیسے لیے اور اسلحے کے نام پر وہ پیسے واپس چلے گئے. یعنی کہ آپ ایسی ٹریڈ میں چلے گئے جس میں آپ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا. آج آپ کے پاس جدید ترین ہتھیار آپ نے لے لیے لیکن آپ انہیں استعمال ہی نہیں کر سکتے. یہ چیز ثابت ہوئی اب یہ کہ جناب اسلحہ بھی ہو, سب کچھ بھی ہو, لیکن جب تک قومی ہزیمت نہ, قومی غیرت نہ ہو اور آنر آپ فیل نہ کریں اور آپ دشمن کے دانت کھٹے کرنے کا جذبہ نہ رکھتے ہوں, تو پھر آپ کے اسلحے بھی آپ جتنے مرضی جدید اسلحے لے لیں, ریڈار لے لیں, آپ ٹینک لے لیں, وہ نہیں چلتے موقع کے اوپر. وہ اسی طرح پڑے رہتے ہیں جو ہم نے قطر کے اندر صورتحال دیکھی. تو اس میں ایک تو چیز بہت واضح ہو کر آ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اب ایک تو اسرائیل ہر طرف اٹیک کرے گا, ہر ملک کے اوپر کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ ایک بات کی اشد ضرورت فیل ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جناب مسلمانوں کا اب کس طرح کیا کیا جائے, کو بلاک ہونا چاہیے. چلیں جی, آپ بلاک جب تک آپ نہیں بنائیں گے اور مل کے نہیں لڑیں گے, جیسے قطر نے کہا جی ہم جواب تو دیں گے لیکن وہی ہے ٹائیں ٹھوس ٹھوس, مطلب ایک
آپ غصہ سا ایک جواب ہے ان کا, ابھی تک تو کوئی ایسی چیز قطر میں ہم نے نہیں دیکھی کہ اس کی ہمت بھی ہو, ورنہ ان کی ایئر اسپیس یوز ہوئی ہے, ان کی سوورینٹی جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا کویشچن آیا, ان کو جواب دینا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں جواب دیا. اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان جیسا کوئی ملک آئے ان کی کوئی مدد کرے. اچھا, اب مدد کی بات یہ ہے کہ آپ عالمی دنیا سے انصاف مانگ رہے ہیں, عالمی دنیا کو کہہ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف ایکشن کرے. بھائی وہ عالمی دنیا جو غزہ کے معاملے میں جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے بدن جو ہیں بمبوں سے اڑا دیے گئے ہیں, جہاں ایک لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, جہاں جو بوڑھے ہیں ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے, جوان جو ہیں اس وقت ان کا مستقبل تاریک کر دیا گیا ہے, عورتوں کے آپ سمجھے گردنیں کاٹ دی گئی ہیں, وہاں پر آپ دیکھیں لوگوں کی چیتھڑیں اڑا دی گئی ہیں, خون اور ایک سمجھے ایک ایسا ایک بھیانک ایک سیلاب ہے, طوفان ہے, سمندر ہے جس کے اندر سب ڈبو دیے گئے ہیں. تو اس کے اوپر تو یہ عالمی دنیا سائلنٹ ہے, تو وہ دنیا کیا کرے گی اب ان کو بچانے کے لیے؟ میں شروع سے آپ سے کہتا تھا کہ یہ جو جنگ ہے, یہ جو غزہ کی جنگ ہے, یہ مسلمانوں کے ہر گھر میں پہنچے گی. اگر آپ آج ایکشن نہیں لیں گے, ان کو نہیں بچائیں گے, تو آپ بھول جائیں کہ آپ بھی بچ جائیں گے. آج اس کا جواب آپ کو مل رہا ہے. قطر جو ہے یہ تو وہ ممالک ہے جنہوں نے ریسنٹلی تقریباً آپ یہ دیکھ لیں نا, کوئی آلموسٹ اگر میں بات کروں تو یہ $10 ٹریلین, یعنی پاکستان کا کل بھی میں نے کہا تھا قرضہ کو $150 بلین ہوگا, لیکن $10 ٹریلین آپ نے ٹرمپ کو دے دی ہے, اور ٹرمپ نے کیا بچا لیا قطر کو؟ یا ابھی سعودی عرب کی اگر باری آ جاتی ہے تو سعودی عرب بچ جائے گا؟ یہ لڑنی آپ نے لڑائی خود تھی. اچھا, آپ لڑنے کے قابل نہیں. کل تک فلسطین جو ہے وہ عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے, وہ انصاف کے منتظر تھے. ابھی آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قطر نے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. قطر اب انصاف کے لیے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, تو امریکہ جو شرمناک ہے, الائی ہے, شرمناک ہے, پاس ڈائریکٹ اپنی اپیل لے کے نہیں جانا چاہیے. شرمناک ہے, یہ شرمناک ہے, افسوسناک ہے. قومیں اپنی سوورنٹی کے لیے حملہ آوروں سے لڑتی ہیں, جواب دیتی ہیں, عالمی عدالتوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتی. وہ ایک دفعہ بتاتی ہیں کہ تم میرے پاس آئے تھے, تم نے جو میزائل مارا اس کا جواب یہ ہے. ایران نے جواب دیے ہے نا, اب انہوں نے کوئی عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. پاکستان انڈیا کو جواب دیا ہے, کسی جا کے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا, بلکہ ان سب کو آنا پڑا, ٹرمپ کو آنا پڑا کہ نہ اور نہ مارے ان کو پکڑ کے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک وہ شعر ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا, یہ کیا کہتے ہیں, تقدیر کے قاضی کا جو یہ فیصلہ ہے ازل سے, ٹھیک ہے, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ جس کے اندر جب آپ اس طرح کی صورتحال میں ہوں گے تو پھر اس طرح کی ہی صورتحال کی جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دروازے کھٹکھٹاتے رہیں, کسی نے کوئی جواب نہیں دینا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جو کرائسس ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی نئی جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے؟ چھیڑنے کا خدشہ ہے. 72 گھنٹے میں 6 ممالک مصباح اس پہ اٹیک ہو چکا ہے, اس میں یمن ہے, اس میں آپ شام, عراق, ہر طرف تو وہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں. اور مڈل ایسٹ میں کتنے ملک رہ گئے ہیں؟ ایک قطر رہ گیا, یو اے ای ہے, اور ایک سعودی عرب ہے. تو قطر بھی اٹیک ہو چکا ہے اس کے اوپر, یو اے بھی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے جو اپنے اسرائیلی ان کو واپس بلا لیا ہے, چونکہ ان کے ساتھ تعلقات تھے. یو اے ای نے ابراہیم اکارڈ کے ساتھ وہ سائن کیے ہوئے ہیں, اس کا معاہدہ اس کے ساتھ ابراہیم اکارڈ یہ ہے, اور جس کے تحت انہوں نے یو اے ای نے گارنٹی لی تھی, جو بتایا تھا کہ جناب غزہ کے اندر آپ ظلم و ستم نہیں کریں گے, ویسٹ بینک میں آپ نئی بستیاں نہیں بنائیں گے, لیکن ویسٹ بینک کو نہ تو یو اے ای کے ساتھ وہ جو معاہدہ کو پاس رکھ رہے ہیں, اور نہ کسی اور کے ساتھ کسی معاہدے کا پاس رکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے نتن یاہو نے تو اپنا ایجنڈا سارا واضح کر دیا, یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. اس نے بتایا میں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اس کے گریٹر اسرائیل کے اندر شام بھی ہے, اس کے گریٹر اسرائیل میں لبنان بھی ہے, اس کے گریٹر اسرائیل میں مصر بھی ہے, اس کے گریٹر اسرائیل کے اندر ٹرکی بھی ہے, اس کے گریٹر اسرائیل کے اندر سعودی عرب بھی ہے, اس کے گریٹر اسرائیل کے اندر ایران بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا ایجنڈا تو آپ کے سامنے ہے, تو آپ کا کون سا ایجنڈا؟ آپ کا تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی مسلم دنیا کے اندر, مصباح یا مسلم امہ کے اندر کوئی ایک ملک ہے جو امریکہ کا چاہے کتنا بھی ساتھ ہو اسرائیل کو جو جواب دے سکتا ہے اس کی سرزمین کے اوپر, وہ پاکستان ہے. صحیح. پاکستان از دی اونلی کنٹری, مگر ایران بھی اس نے اگر جواب دیا تو آج ایران اپریشیٹ پاکستان کو کرتا ہے, اس میں بھی جواب میں بھی پاکستان ہی ہے سارا. Pakistan is the only country who has the ability, who has the capability, who has the expertise to attack Israel, to counter Israeli attack. پاکستان وہ واحد ملک ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے.
اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دوحہ کے اندر سب کو بلا لیا اور صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے قطر نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے. پاکستان نے اپنی فلائٹ سے آپریشن جو ہے خاص طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ چیک کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا جائے. پاکستانیوں کو بھی بہرحال کہا کہ صورتحال بگڑ سکتی ہے اس وقت, جیسے ایران نے جب اٹیک کیا تھا اس وقت پاکستانیوں کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ صورتحال ہے, اور آپ کی جو اس وقت آپ کی جو پلین جا رہے تھے ان کو بھی روکا گیا تھا, آپ کا جو آپریشن تھا فلائٹ آپریشن وہ بھی روکا گیا تھا. اس طرح کی سچویشن بنتے ہمیں نظر آ رہی ہے دوبارہ بھی. لیکن اس میں دیکھیں اب قطر کا پہلے کردار آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور دوسرا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان بھاگا بھاگا جا رہا ہے, لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کیا یہ پورے سیلاب جو میں پاکستان ڈوب گیا ہے تو قطر نے کتنی کی امداد ہماری اناؤنس کی ہے, سعودی عرب نے ہماری کتنی امداد جو ہمیں اناؤنس کی ہے. پاکستان تو ہم تو مرے جا رہے ہیں نا ان کی حفاظت کے لیے, بھاگے جا رہے ہیں کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, لیکن ان کا رول کیا ہے, ان کا کریکٹر کیا ہے, پہلے آپ یہ بتائیں نا. ابھی جب پاکستان کے اوپر انڈیا نے اٹیک کیا تو اس وقت کی نیوز یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو اسرائیلی وہ جو انڈیا نے ہمارے یہاں پر جو ڈرونز استعمال کیے تھے وہ نیوز آ چکی ہیں, وہ خبریں سب تشتے زبام ہو چکی ہیں کہ وہ جو ڈرونز گئے تھے وہ وایا قطر وہاں پہنچے تھے. اور وہ 150 جو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا کہ جناب ایک ٹرینر آئے تھے جنہوں نے ایکسپرٹیز بھی دی, اور یہ سارا کچھ آپریشن انہوں نے جو ڈرونز والا تھا انہوں نے سارا اس کو کیا. وہ 150 لوگ بھی وایا قطر آئے تھے, اور قطر نے اس وقت پاکستان کو یہ کہا تھا, اور یو اے ای نے بھی یہ کہا تھا پاکستان کو, اطلاعات یہی ہیں کہ جناب آپ نا انڈیا کے ساتھ معاملات طے کریں, اٹیک نہ کریں. جب انڈیا اٹیک کر چکا تو پاکستان جوابی کاروائی نہ کرے. یہ تو پاکستان کو منع کرتے رہتے کہ جوابی کاروائی نہ کیجیے گا. تو پاکستان کے ساتھ تو ان کا سلوک یہ والا رہا ہے. اب جب ان کو مار پڑنے کی باری آئی ہے تو پاکستان ڈیفینڈ کرے. اور بھائی پاکستان سے آپ نے ڈیفینڈ, آپ چاہتے ہیں آپ کی ڈیفینس ہو, ٹھیک ہے, پاکستان برادر اسلامی ملک ہے, آپ کریں, لیکن وہ جو آپ نے تقریباً $10 ٹریلین دے دیے امریکہ کو, اور اس میں کہتا ہوں آدھے بھی نہیں 25% بھی پاکستان کو دے دیتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. پاکستان اسرائیل کو اڑا کے رکھ دیتا ہے ایک دفعہ. آپ تو دیتے بھی کچھ نہیں ہے, اور پاکستان وہاں پہ پہنچا ہوا ہے. پہلے تو ان کو سوچنا چاہیے نا, ان کو حفاظت, آپ جتنے مرضی آپ جہاز لے لیں, ان کے پاس تو پائلٹ نہیں ہے کہ اتنے جہازوں کو 300 سے اوپر جو قطر کے پاس ہیں ان کو چلانے کے لیے کیا اتنے ایکسپرٹ پائلٹ ہیں. یہ 900 جہاز جو پڑے ہیں سعودی عرب کے پاس, جو فائٹر پلین ان کے پاس پڑے ہیں, کیا ایسے پائلٹ ان کے پاس ہیں جو اسرائیل کو جواب دے سکیں؟ اگر ہوتے تو اب تک جواب جا چکا ہوتا. نہ ان کے اندر ہمت ہے, نہ ان کا کوئی کریکٹر ہے, نہ وہ جواب دے سکتے ہیں, نہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. آج آپ پھنسے ہیں تو پھر پاکستانی یاد آ گئے. جس طرح وہی ہے کہ جی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یمن کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جناب وہ وہاں اس وقت یہ کہہ رہے تھے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں تو پاکستانی فوج جا کے ان کی مدد کرے. تو ہم تو اس وقت بھی خلاف تھے کہ یمن اور سعودی عرب کی لڑائی کے اندر پاکستان کو نہیں جانا چاہیے, دونوں اسلامی ملک ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پاکستان کو اس میں سے ٹھیک ہے آپ اس حد تک ضرور رہیں کہ جو ہمارے مقدس مقامات ہیں اس کی حفاظت کے لیے تمام مسلمانوں کی جو فوج ہے وہاں ہونی چاہیے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا, اس سے پہلے ہمارے یہاں پر جو سابقہ آرمی چیف جو ہیں ان کی قیادت میں ایک اسلامی فوج بنی تھی, اور اسلامی فوج کا کریکٹر یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوا تو اسلامی فوج چپ تھی, سعودی عرب چپ تھا, قطر نے کوئی بات نہیں کی. لبنان پہ حملہ ہوا اسلامی فوج چپ تھی, قطر خاموش تھا, سعودی عرب خاموش تھا. اچھا ایران پر حملہ ہوا تو کتنا قطر بولا اور کتنا آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب بولا. ایران پر حملے کے اوپر جب ہوا تو اس وقت بھی سعودیہ کی ایئر سپیس یوز کی گئی, قطر کی ایئر سپیس جو ہے وہاں سے یوز کی گئی. اچھا اس کے بعد یمن پر حملہ ہو رہا ہے تو کس کی ایئر سپیس یوز ہو رہی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے سعودی عرب کی ہی ایئر سپیس یوز ہوتی ہے. وہ وہیں سے آتے ہیں سارے پلین, اڑ کے آتے ہیں نا, چل کے تو نہیں, چل کے بھی آئے تو ان کو اندر سے گزرنا ہے. اردن کی ایئر سپیس یوز ہوتی ہے. جب یہ آپ کا یہ کریکٹر ہے تو اس کریکٹر کا پھر آج آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو مارا, پھر 2 کو اپنے ساتھ رکھا, 3 کو مارا. آج آپ کو پتا چلا جو ساتھ بھی 2 تھے اب انہیں ضرورت نہیں ہے نا, وہ ہر جگہ کریں. اب ان کے پاس ایک بیانیہ آ گیا. حالانکہ ان کے جتنے بھی اسرائیلیوں کے اٹیک دیکھیں جو انہوں نے ہانیہ کے لیے کیا یا باقی جگہوں پہ کیا, وہ پریسائسلی صحیح جگہ پہ ٹارگٹ ہوا. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوا ان کا جو وہ چاہتے تھے, اٹیک بھی ہو گیا. لیکن ایک ایسا ان کے پاس اب جواز آ گیا, ایک ایسا ٹارگٹ آ گیا کہ اگر وہ مثلاً ان کی قیادت جو ہے انہوں نے کہا دنیا میں چلے جانا, یورپ میں وہ جا نہیں سکتے, امریکہ میں وہ جا نہیں سکتے, ظلم و ستم کے پہاڑ وہاں پر جو ہے انہوں نے غزہ میں اس وقت توڑے ہوئے ہیں. جو اسرائیل کی بات کروں تو اگر یہ جو قیادت ہے حماس کی
اگر پاکستان آئے گی تو کیا وہ پاکستان اٹیک کرے گا, اگر وہ ترکی جائے گی تو ترکی پہ اٹیک کرے گا, اگر وہ مصر جائے گی تو مصر پہ اٹیک کرے گا. یعنی یہ ایک ایسا موونگ ٹارگٹ انہیں مل گیا ہے کہ جس کی بنیاد بنا کر اسرائیل کہیں پہ بھی جا کے جارحیت اور دہشت گردی کرے گا. تمام جو ہے دنیاوی قانون ہیں یا آپ کے ورلڈ جو آپ کے لاز ہیں یا آپ کے انٹرنیشنل جو آپ کے معاہدے ہیں سب, اس کی وہ خلاف ورزی کرے گا اور جہاں مرضی آئے گا دندناتا پھرے گا, بدماشی کرے گا, جارحیت کرے گا, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ایسے سب اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ سے اجازت لینے کے بعد ہم نے ایران پر جو ہے وہ حملہ کیا, اور ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قطر پہ حملہ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ یہی سیم سٹیٹمنٹ ہے اسرائیل کی کہ یہ بات تو امریکہ کو معلوم تھی, امریکہ کو بھی معلوم تھی, تردید کرتا ہوا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, کچھ باتیں یہ بھی آئیں کہ قطر سے بھی اجازت لی گئی. اچھا, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا کھل کر سامنے آنا بڑا ضروری ہے. اچھا, کہ مجھے یہ بتائیں نا قطر کی ایئر سپیس کیسے استعمال کر لی گئی, سعودی عرب کی ایئر سپیس کیسے استعمال کر لی گئی, کیسے کسی کو کچھ نہیں پتا چلا, جدید ترین ہتھیار اسے سمندر برد کر دیں. ایسے ہتھیار جو آپ کو بتا نہیں رہے آپ پر اٹیک ہو رہا ہے فضائیہ کے اندر, آپ جدید ترین آپ لڑاکا طیارے آپ کے پاس رافیل ہیں, آپ کے پاس ہر چیز, اور آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ طیارے آ کے اٹیک کریں اور آپ ہی کی فضائی حدود کو جو ہے کراس کر کے, سعودی عرب ایک بڑا ملک ہے, اردن چھوٹا ملک نہیں ہے, وہاں سے کراس کر کے آتے ہیں اور قطر پہ آگے اٹیک کرتے ہیں, اور پھر قطر کے اندر بھی صرف حماس والا علاقہ اٹیک ہوتا ہے, باقی ہوتا ہی نہیں ہے. چلے وہ تو پتہ ہے نا. تو بہرحال امریکہ کی ایئر بیس سب سے بڑی وہاں پر ہوتی ہے اور کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا. پہلے تو یہ سٹوری اصل میں انفولڈ ہونی چاہیے, یہ سٹوری کیا ہے. دوسری بات ہے اگر پاکستان کی کسی کو ضرورت ہے تو سب سے پہلے تو آئے نا پاکستان کی قیادت کو, جیسے 9/11 میں مفت میں ہی چلے گئے, وار آن ٹیرر میں شامل ہو گئے, اور اس کے بعد 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہم نے شہید کروا دیے, $150 بلین سے زیادہ کا ہم نے اپنی ملکی معیشت تباہ کر دی. آج جو دہشت گردی کی جو ایک پوری جنگ ہم پاکستان اپنی سرزمین پہ لڑا ہے, یہ اسی کا شاخسانہ ہے نا, اسی کی وجہ سے ہوئی. آج بھی ہم لڑے, امریکہ واپس چلا گیا, ہمارے فوجی آج بھی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے پولیس والے آج بھی شہید ہو رہے ہیں, ہم عام پبلک ہماری آج بھی شہید ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ 9/11 میں جو آپ نے فرنٹ لائن اتحادی کا امریکہ کا ساتھ دیا تھا, یہ اس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ہمیں ملا کیا اس کے اندر؟ ہمارے یہاں سیلاب آ چکے ہیں, انڈیا ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کر رہا ہے, ابھی ٹیررزم کر رہا ہے, اور لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. یہاں تو اتنی, یعنی آپ کے پاس ریسکیو آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہیں. صورتحال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں, مطلب جس ملک کے اندر ریسکیو آپریشن کی یہ حالت ہو کہ وہاں 8 سے 9 بندہ یا 10واں بندہ کشتی میں بیٹھے اور وہ کشتیاں اٹھنا شروع ہو جائیں, تو شرم آنی چاہیے ایسی جگہ پر. افسوسناک بات ہے, آپ کے پاس ایسی کشتیاں بھی نہیں, بڑی کشتیاں موجود نہیں. یہاں چور اور ڈاکوؤں کے پاس بڑی کشتیاں ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ جب جو پانی زیرآب علاقے میں جو ہے علاقے ہیں وہاں پر جہاں پانی آ گیا ہے, وہاں پر جو ڈاکو یا چور آگے چوریاں کر رہے ہیں, وہ بڑی کشتیاں لا رہے ہیں. وہ ریسکیو کی کشتیوں سے بڑی کشتیاں بڑی آسانی سے سامان تک کا چیز لے جاتے ہیں. ہمارے پاس تو ابھی تک, مجھے یہ بتائیں نا, شارٹ پیریڈ کے اوپر 50 60 100 کشتیاں تیار کرنا بڑی کتنا مسئلہ تھا حکومت پاکستان کے لیے, حکومت پنجاب کے لیے, جس میں آسانی سے مویشی آپ لے آتے. مطلب آپ کو اچھا خاصا ٹائم تھا, بڑی بڑی کشتیاں بنا لیتے. آپ کے پاس تو وہ کشتیاں نہیں, آپ کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں الٹتی پھر رہی ہیں. یہ تو شرمناک حالت ہے ہماری یہاں پر. تو ہم یہ جو سارا کچھ بھگت رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے ارباب اختیار کے جو فیصلے ہیں, پہنچ گئے اب وہ پہنچ گئے نا وہاں پر. یہاں تو جا کے ڈٹ کے بات کریں نا, بھائی آئے ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں, اسرائیل کو ہم جواب دیتے ہیں, اور پاکستان دے سکتا ہے. پاکستان اگر آ گیا نا تو اسرائیل کی ایسی کی تیسی, اسرائیل کو پتہ لگ جائے گا, اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی فضائیہ حفاظت پہ آ گئی نا مڈل ایسٹ کی, تو کوئی بھی نہیں آگے پر مار سکے گا. پاکستان کی جو ایکسپرٹیز ہے, پاکستان کی افواج کی جو طاقت ہے, وہ پوری دنیا جانتی ہے. لیکن ان کو کہنا چاہیے, سعودی عرب کو کہنا, یہ جو آپ نے $6 ٹریلین ادھر دیے ہیں, اس میں $2 ٹریلین تو کم از کم دیں. انہوں نے $2 ٹریلین یا $2.5 ٹریلین ادھر دیا ہے, تو کوئی $1 ٹریلین تو پاکستان کو دیں. اگر آپ 3 تو ملک ہیں, آپ نے یہ ساری فوج بنائی, وہ جو اسلامی فوج کہاں چلی گئی؟ راحیل شریف صاحب جس کے جو کپتان تھے, یہاں ہیڈ تھے جس کے, آج وہ قطر جو ہے, کیونکہ یہ 3 ملکوں کے لیے بنی تھی نا, کہا یہ جا رہا تھا کہ جی باقی اسلامی ملک ایک طرف, یہ اصل میں سعودی عرب کی حفاظت کے لیے بنی ہے, یا قطر کی حفاظت کے لیے بنی ہے, یا UAE کی حفاظت کے لیے بنی, چلے ان کے لیے بنی ہے. وہ کدھر کی اسلامی فوج ساری, وہ کیا تھا سب کچھ, وہ جو آپ نے فنڈز لگائے, دنیا کو بتایا, مطلب آپ نے بیوقوف بنایا نا سب کو. آج وہ اسلامی فوج ہی چلے ایکٹیو کر لیں, ٹھیک ہے. اس ایکٹیو کرنے کے لیے پاکستان کی اگر آپ کو خدمت چاہیے, اور پاکستان کو مفت میں جا کے وہاں سارا کچھ نہیں کر دینا چاہیے. قطر اور سعودی عرب کو, چونکہ امریکہ جو ہے وہ سیکیورٹی امبریلا تو فراہم کرتا ہے, لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جی یہ تو میں نے امریکہ کے علم میں تھا, یا اس سے میں نے اجازت لی, لیکن امریکہ اس کی تردید کرتا ہے. اور اگر تو امریکہ خود ہی کسی کنفیوژن کا شکار ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, امریکہ نے سب کو سمجھ آ جانا چاہیے, ایک بدماش پال رکھا ہے,
ایک بغل بچہ ہے اس کا جس کا نام ہے اسرائیل، اور امریکہ اس کے ذریعے تمام مسلمانوں کو اس وقت جو صورتحال ہے ہر ملک پہ حملہ کروا رہا ہے. ٹرمپ نے جو بات کی تھی نا میں مڈل ایسٹ کو جہنم بنا کے رکھ دوں گا، وہ یہی کر رہا ہے اس وقت، وہی عمل ہو رہا ہے. انہوں نے اپنا ایجنڈا نہیں چھوڑا اور وہ ان کے ذریعے کر رہا ہے، اور یہ مار کھا رہے ہیں. وہ ان سے پیسے لیتا ہے اور اپنا وہ اس طرح کا اسلحہ ان کو دیتا ہے جو چلتا بھی نہیں ہے موقع کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ سارا کچھ آپ اس کو مضبوط کر رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، اور غزہ کے بچوں کا وہ قتل عام کر رہا ہے. کہیں قازقستان پورا آئل دے رہا ہے، 40% آئل جو قازقستان کی طرف سے آتا ہے، ترکی سے ہو کے آتا ہے. لیکن اب سب کی باری ہے، اب یہ نہیں ہے کہ باری باری ہے، اب سب کی باری ہے، سائملٹینیسلی سب کی باری ہے. وہ جہاں چاہیں گے اٹیک کریں گے انلیس کہ آپ ان کے ہارٹ کے اندر جا کے نہیں ماریں گے. لیکن پاکستان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کے لیے اس وقت بہت زیادہ مسائل یہ ہیں کہ جیسے ہی، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں امییننٹ ہے کہ کسی وقت آپ کو پتا چلے کہ انڈیا جو ہے کسی وقت بھی پاکستان پہ اٹیک کر دے گا اس صورتحال کے اندر. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلا اٹیک بھی ہوا تھا وہ بیسیکلی اسرائیل کی بدماشی جو تھی اس سے نظریں ہٹانے کے لیے اور پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اور پاکستان کا جو جواب اتنا بفٹنگ تھا کہ سب کو حیران کر دیا. اب یہ ہو سکتا ہے مصباح جو زیادہ میں سمجھتا ہوں خطرہ ہے، جس چیز کا فیئر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان شاید کسی ایسی جنگ میں نہ چلا جائے جہاں ایک طرف اسرائیل سے اٹیکس آ رہے ہوں تو دوسری طرف انڈیا سے سائملٹینیسلی آئیں. تو پاکستان آئندہ جو بھی اسٹریٹجی چلنا چاہتا ہے، آپ عربوں پہ ریلائی نہیں کر سکتا، آپ کو اپنی قوم پہ ریلائی کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی فوج پہ ریلائی کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے ریسورسز پہ جو ریلائی کرنا پڑے گا. دیکھیں آج قطر جو ہے اتنا پیسہ دے کر غلامی کر کے ایک قسم کی امریکہ کی، یورپ کی، آپ دیکھ لیں اس کو کیا، جب اسے اٹیک ہوا تو کوئی روکنے والا تھا؟ سعودی عرب بھی کل کو ہو گیا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ہاں وہاں پاکستان نہیں جانا، ہاں پاکستان وہاں موجود ہوا تو یقیناً اس کو جواب مل جائے گا. لیکن یہ جو عرب ہیں، اب اگر ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے تو ان سے اس کا پوری اجرت لیں، ان کو پورا معاوضہ دیں، کیونکہ پاکستان نے اگر فائٹ کرنی ہے اور سارے عربوں کو بچانا ہے، اور مسلم اتحاد ہونا چاہیے، مسلم اس وقت آپ کا ایک بلاک ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پاکستان نے آفر کرائی ہے کہ ابھی یہ جو سارا دوحہ کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ جی ایک پوری میٹنگ جس میں سعودی عرب کی بھی لیڈرشپ آ رہی ہے اور باقی مسلم ممالک کی لیڈرشپ بھی آ رہی ہے، تو پہلے تو بات ہے کہ کون سی رہ گئی ہے، وہ یو اے ای ہوگا، وہی سعودی عرب ہوگا، قطر ہوگا، رہ دے کے بیچ میں پاکستان نے آنا ہے. تو آپ یہ جو لیڈرشپ جو آتی ہے وہاں پر، تو وہاں پر پاکستان نے آفر بھی کرائی ہے کہ ہم اس کی میزبانی بھی خود کرتے ہیں. ظاہری بات ہے پاکستان کی قیادت بھی سمجھ رہی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ٹوٹل یہاں تو اگر یہ بلاک بنے گا تو اس کی قیادت پاکستان کرے گا. بالکل اسی طرح جس طرح بھٹو صاحب کے دور کے اندر بھٹو صاحب نے آپ کو پتا ہے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی تھی، اور میرا خیال ہے میں اس لیڈر کی دانش مندی پر بالکل اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جس نے اتنے عرصہ قبل یہ جان لیا تھا کہ مسلمانوں کا سروائیول اکٹھا ہونے میں ہے، اور یہ جو دنیا ہے جو جس کو دنیا مغربی دنیا ہے یا امریکہ یہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کرے گا، آج وہ دن آ گیا ہے. کیونکہ اس کے اندر جو ہے جو پلاننگ کی گئی ہے جو اس ساری سچویشن کے اندر، وہ پلاننگ جو ہے وہ سب کے سامنے آ چکی ہے کہ تمام آپ کے جو ریسورسز ہیں اس پہ قبضہ کرنے کے لیے امریکہ یا اسرائیل جو ہے اب ان کا جو ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا کھل کے سامنے آ گیا. اب وہ کوئی متھ نہیں رہا. تو اب پاکستان کو ایک رول پلے کرنا پڑے گا، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی. پاکستان اگر فرنٹ لائن سٹیٹ بنتا ہے ان کی حفاظت کے لیے، تو پاکستان کی جو دفاعی ضروریات ہے، پاکستان کے لیے جو باقی معاشی ضروریات ہے، پاکستان کی جو اکانومی کو دھچکے لگیں گے یہاں پر، یا پاکستان کو جو دھچکے لگیں گے، اس کے لیے یہ تو پہلے سب سے پہلے بڑی سطح کے اوپر یہاں پر جو ہے فنڈز وہ ریلیز کریں، سعودی عرب کرے، قطر کرے، یو اے نے خود کو بچانا ہے تو ہمیں دے کو کہ حفاظت کریں گے. اگر یہ اپنی حفاظت کے لیے امریکہ کو ٹریلینز آف ڈالرز دے سکتے ہیں تو وائی ناٹ پاکستان؟ بالکل، یہ پاکستان کو کیوں نہیں دے سکتے؟ ہاں پاکستان کو دیں، پاکستان اپنی دفاعی انڈسٹری کو مضبوط کرے، پاکستان اپنی اکانومی کو مضبوط کرے، پاکستان اپنے آپ کو مضبوط کرے. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. پاکستان جب ان چیزوں کو مضبوط کرے تو پھر ان کو اپنی دفاعی جو صلاحیت ہے اس کو استعمال کرنے کی پاکستان اجازت دے یا ان کے لیے استعمال کرے. ٹھیک ہے نا؟ ادروائز وہ مزے سے بیٹھے رہیں اور ہم بھائی بھائی کہہ کے جا کے اپنے آپ کو، ہماری تو اس وقت اکانومی بھی اس کی برداشت نہیں کر سکتی. تو اگر ہمارے چند اوپر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر یا ان سے کوئی مفاد لے لیں، ذاتی مفاد، تو میرا خیال ہے یہ سودا بڑا مہنگا پڑے گا. صاحب ٹرمپ نے اسرائیل کا وہ ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا تھا، یہ تو ایک بحث ہے، لیکن ایسا صاحب اس ساری صورتحال کے اوپر
اب اسرائیل کو جو مسلم دنیا ہے وہ کیسے روک پائے گی؟ چونکہ اس کا جب دل کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے اس پہ چڑھ دوڑتا ہے. دیکھیں ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے، ہاں جی. اسرائیل جو ہے تیزی سے آئسولیشن کی طرف چلا گیا. اچھا. یورپی ممالک کے اندر فرانس وغیرہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر ہم اسرائیل کو جو ہے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے. اچھا. اگرچہ اس میں بھی اسرائیل کا ہی فائدہ ہے، لیکن آئسولیشن وقتی طور پر وہ نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر اس کا ہو گیا. دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اسرائیل کا جو بھی ویو پوائنٹ ہے کوئی اس کو قبول نہیں کر رہا ایکسیپٹ اس پورے ریجن کے اندر انڈیا کے علاوہ. ٹھیک ہے. اچھا. انڈیا از دی اونلی کنٹری کہ جو اس کے ساتھ، اس کے یہاں سے فوجی بھی جا کے وہاں لڑے ہیں. غزہ کے اندر جو قتل عام ہو رہا ہے اس میں ان کی جو فورسز بھی ہیں، انڈین فورسز بھی ہیں، انڈین ایکسپرٹیز، ان کا اسلحہ سارا کچھ وہاں استعمال ہو رہا ہے. اگر وہاں پر بچے شہید ہو رہے ہیں، اگر وہاں پر عورتیں شہید ہو رہی ہیں تو اس میں انڈین فوجیوں کا بھی کریکٹر ہے، انڈیا کا بھی کریکٹر ہے، مودی سرکار کا بھی کریکٹر ہے. اب آئسولیشن میں جا رہا ہے. اب پوری دنیا کو یہ سمجھ آ گئی، خاص طور پر مسلم امہ کو اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان کا اس وقت نمبر 1 اینیمی جو ہے وہ اسرائیل ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے ان کے ساتھ ابراہیم اکارڈ کیا یا ترکی نے کیا یا ہم سمجھتے ہیں ترکی ساتھ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات انہیں توڑ دینے چاہیے، کیونکہ اگلے ٹارگٹ جو ہیں اس میں ٹرکی بھی ہے. اچھا، پاکستان ٹرکی ہم نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی ہے. اب اگر جو کوئی حملہ ہوتا ہے ترکی کے اوپر، کیونکہ ابھی حملے ہوں گے نا، مصر پہ بھی ہو سکتے ہیں، ترکی پہ بھی ہو سکتے ہیں، تو پاکستان کیا سائلنٹ رہے گا؟ اور اس کے بعد اگر انہوں نے اگر اس حملے کے اندر سعودی عرب اور اس کی قطر کی کنائمنس نہیں ہے تو پھر اگلا حملہ سعودی عرب پہ بھی ہو سکتا ہے. تو سعودی عرب کیسے لڑے گا اس کو؟ دیکھیں، آپ کو ایک ہیومن ریسورس بھی چاہیے ہوتا ہے لڑنے کے لیے، فوجیں چاہیے ہوتی ہے نا، خالی مشینری تو نہیں، وہ تو پڑی رہ جائے گی جس طرح کہ اس وقت ان کے پڑی رہ گئی ہے. تو وہ جو آپ کی اتنی بڑی طاقت ہے اس وقت پاکستان، آپ کی آبادی بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے آپ معاہدے کروائیں سعودی عرب سے کہ جتنے پاکستانی سعودی عرب کے اندر ہیں تو وہ اقامے والے بھائی نہ بنے، ان کو نیشنلٹی دی جائے. رائٹ. ان کو استعمال، اگر انہوں نے جنگی لڑنی ہے ان کو ٹریننگ دی جائے، وہ لڑیں گے اس کے خلاف. ضروری نہیں کہ ہماری فوج یہاں سے جائے، وہاں پر جو پاکستانی ہیں وہاں بہت زیادہ آپ کو لڑاکا لوگ مل جائیں گے لڑنے کے لیے اسرائیل کے خلاف. آپ کو جو ہیومن ریسورس چاہیے وہ وہاں 30-35 لاکھ جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اس میں سے بہت سارے فوجی نکل آئیں گے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی اگر مدد چاہیے تو پاکستان کی کو بڑے بھاری فنڈ دیے جائیں. ادروائز پاکستان ٹھیک ہے، جائیں آپ آ کے بیٹھے، کرنے دیں ان کو فیس. مثلا قطر نے جب اجازت دی تھی اسرائیلی فوجیوں کو، یہاں اسرائیلی جو ایکسپرٹ تھے یا فوجی تھے جو یہاں وہاں سے گزر کے ایئر سپیس نہیں، وہ یہاں سے سیدھا آئے تھے نا انڈیا کے اندر، تو انڈیا نے یہاں پر اٹیک کیا اور انہوں نے ڈرونز یہاں سے بھیجے تھے. اور اگر یہ بات صحیح، اور پاکستان نے احتجاج بھی کیا تھا ان سے اس بات کے اوپر، تو آج اپنی حفاظت بھی کرے نا، پتہ لگ جائے گا. تو یہ پاکستان کو اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، پاکستان کی قیادت کو، اپنے ذاتی تعلقات نہیں کہ ایک لیڈرشپ جو تھی کبھی سعودی عرب نے ان کو پناہ دی تھی تو آج وہ اس کا وفاداری کا جو ہے جو اب اس کا صلہ دے دیں اور وہ جو احسان ان پر ہوا تھا. نہیں، یہ قومی فیصلہ جو ہے قوم کے انٹرسٹ میں ہونا چاہیے اور اس کو مفاد کو دیکھتے ہونا چاہیے. مفاد یہی ہے کہ بھائی کئی ٹریلین ڈالر آپ نے دیے ہیں، آئے نا ذرا یہاں آپ نے 3-4 بلین ڈالر جو ہیں وہ تو صرف آپ نے رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کی بس اتنی مدد نہیں کہ بس رکھ دی ہیں تو چلو جی بس وہ رکھے ہوئے ہیں اور جب چاہیں گے وہ نکال لیں گے، پاکستان اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتا. اس طرح کی برادریزم، اس طرح کی مفاد کے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دی جانی چاہیے. آگے بڑھیں گے. احسن جہاں صاحب، ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. آج سیلاب متاثرین کے حوالے سے عظمہ بخاری صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. وہ کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت نے اب تک سیلاب متاثرین کے لیے کہیں سے کوئی مدد نہیں لی. کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے کہیں سے کوئی مدد بھی نہیں لی اور انہوں نے جو مدد کرنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں کی بھی نہیں ہے اور ان سے ہوئی بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں اس بات کو برا نہیں سمجھتا کہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں جب جاتی ہیں بہت سارے کیمپس کے اندر تو وہ ضروری میرا خیال ہے بھی، اور اس کا ایک اچھا امپریشن بھی جاتا ہے، اس کا ایک اچھا میسج بھی جاتا ہے. اچھا. اور وہاں پر جب آپ وکٹمز کے ساتھ بیٹھتے ہیں صوبے کا وزیر اعلیٰ تو ایک بہت اچھا میسج جاتا ہے. چلیں جی، وہ سرکاری شخصیت ہیں، وہ گئی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو امداد ہوتی ہے اس وقت تک ہوتی ہے جب سی ایم وہاں پہ ہوتی ہیں. جیسے ہی وہ سی ایم صاحبہ وہاں سے رخصت ہوتی ہیں تو پھر وہاں کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے اور پورا پنجاب ڈوبا پڑا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اس طرح کی مدد انہوں نے کیا. اچھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے لاکھوں لوگوں کو جو ہے ریسکیو کیا. کہاں کیا لاکھوں لوگوں کو؟ لوگ مدد آپ کے جو وادی تھی وہ لوگ خود آ کے یا سڑکوں کے اوپر خیموں میں آ کے بیٹھے ہیں. آپ کے پاس تو اتنی کشتیاں نہیں ہیں کہ آپ پراپر لوگوں کو لا سکیں. 30 لاکھ اگر
جو ہے متاثرہ لوگ سڑکوں پر آئے ہیں تو آپ کے پاس چند سو کشتیاں جس میں 7-8 سے زیادہ بندے نہیں بیٹھ سکتے. کیا مجھے روز کے آپ لگا لیں, اب گن کے جی آج اتنے ہم نے ریسکیو آپریشن سارے دن میں کیے تھے تو گن لیں تو چند ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں, کوئی 10-15 ہزار 20 ہزار لوگ ریسکیو کر سکتے ہیں ان کشتیوں کے اوپر, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو لوگ خود آئے ہیں. دوسرا یہ کہ میں نے کہا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں آپ کے پاس, اب بڑی کشتیوں کا انتظام نہیں کر سکے. ان کو بنانا لکڑی کی یا جو آج کل فائبر آپ کا آیا وہ کتنا مشکل ہے. پہلے دن اگر آپ نے آرڈر دیا ہوتا تو جتنی مرضی آپ بڑے جو ہیں آپ کشتیاں بنا لیتے جس کے اوپر مویشی بھی آرام سے آ جاتے, یا یہ جو الٹ کے گر رہی ہیں, مطلب شرم آتی ہے نا. ریسکیو ڈبل 1 ڈبل 2 کی اپنی کشتی ڈوب جائے تو انہوں نے خاک کرنا ہے, ان کو تو خود بھی ریسکیو کرنا نہیں آتا. پھر دوسری بات ہے کہ اب ڈرون لینے میں آپ نے بندوں کو اٹھانا ہے تو جو ڈرونز ہیں آج کل وہ کتنے کی مشکل ہے. ڈرونز کے لیے رسے پھینکنا, ڈرونز کے لیے بندوں کو اٹھانا. آپ ایک ڈرون آیا ہے اس کی پکچرز دیکھیں جی, ایک ڈرون لے لیا گیا, وہ کہاں گئے وہ ہیلی کاپٹر جو ان کے گھروں کا سامان جو ہے وہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ دوپہر کا کھانا کہیں پائے آتے ہیں, کہیں سریاں آتی ہیں اور دوسرے شہروں میں پہنچ جاتی ہیں, یہاں ریسکیو نہیں کر سکتے لوگوں کو. لوگوں کا جو حال ہے اس وقت, لوگ دہائیاں دے رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, لوگوں کی بربادی ہو گئی ہے, تباہ حالی دیکھنے والی ہے اس وقت. اب ٹھیک ہے, اب منسٹرز جو ہیں ہمارے یہاں پر وہ میک اپ دیکھیں, ان کے تو میک اپ بھی نہیں خراب ہوتے. رائٹ, ان کے کپڑوں پر تو آپ نے کبھی دیکھا ہے جب یہ جاتے ہیں وہاں پر جا کے فوٹو شوٹ کراتے ہیں, اگر آپ نے وکٹم جو ہیں جو گارے میں جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہاں پر اس وقت سیلابی پانی ہے, آپ کے تو میک اپ نہیں خراب ہوتے, آپ کے تو دوپٹوں کے اوپر یا آپ کے لباس کے اوپر ایک چھوٹا سا دھبا بھی نظر آتا ہے. کیسا ریسکیو پروفیشن آپ کر رہے ہیں. آپ کے جو ڈی سیز ہیں, آپ کے جو اے سیز ہیں, کسی کے مجھے بتائیں آپ کوئی فوٹیج میں لا کے مجھے دکھا دیں کہ کسی کا جو کپڑے انہوں نے پہنے وہی خراب ہوئے. فوٹو سیشن کی حد تک, فوٹو سیشن کی حد تک فوٹو میں بناتے ہیں, بات میڈیا کو کہتے ہیں کہ واہ واہ, جب ہم وہاں پہنچے تو وہ لوگوں کا سیلاب میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, ان کی طرف کیا بھاگیں گے بھائی, اتنے آپ پاپولر لوگ ہیں. وہ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے صاحب, وہ تو بیچارے جانتے بھی نہیں ہوں گے, بیکورڈ ایریاز کے لوگ ہیں. بالکل یہی صورتحال ہے. ابھی دیکھیں نا کراچی کی صورتحال کیا ہے, وہاں بارشیں ہوئی ہیں, وہاں سیلاب کو پانی بھی نہیں ہے, وہ بھٹو صاحب کے نام سے ایک سڑک منصوبہ ہے وہی ساری چلی گئی. تو وہ اب بتا رہے ہیں کہ جناب میں مراد علی شاہ صاحب کو دیکھا, دیکھیں آپ کے یہاں پر وارب اقتدار بے حص ہو چکے ہیں. اچھا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دریا کے رستوں پہ, ندیوں کے رستوں پہ جی بن گئی ہیں, لوگوں نے جو ہے نا یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی. تو بھئی آپ کس چیز کے وزیر اعلیٰ ہیں, کس طرح بنا لی ہے, آپ سوئے ہوئے تھے. یہ ان کی سرپرستی میں ہوتا رہا. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی, یہاں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, کتنے دریاؤں پر کتنی اس طرح کی انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز یا بستیاں بنائی گئی ہیں, ان کے پیچھے کون کون سے بڑے لوگ شامل ہیں, کتنے بیوروکریٹس ہیں اس میں, کتنے سیاستدان ہیں, کتنے وہ کہتے ہیں کہ وہ ججز ہیں, کتنے یہ لوگ ہیں. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا, اور پتہ کرنا چاہیے کہ یار یہ اتنے رقبے پر جو قبضے ہوئے ہیں یہ کیسے قبضے ہو گئے ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, آپ کا کوئی ایکشن پلان ہونا چاہیے. آپ آج یعنی سیلاب تقریباً گزر گیا ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے ایمرجنسی لگا دی ہے جی ملک کے اندر, ایمرجنسی طور کے اوپر آپ نے جی اس وقت جو آپ کی فضا کے حوالے سے ہے, کلائمیٹ چینج ہے اس کے حوالے سے, اور باقی سارا آپ لگا رہے ہیں. تو پہلے سوئے ہوئے تھے آپ کو نہیں پتا تھا. بڑی عجیب سی صورتحال ہے. ہم ابھی تک یہی جملہ سن رہے ہیں ارباب اختیار کی جانب سے, نیچرل ڈیزاسٹر ہے, بھارتی آبی جارحیت ہے. آپ کے کندھوں کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. آپ ابھی تک ڈیمز نہیں بنا سکے, آپ کینالز نہیں بنا سکے, وہ 60 سال پرانے چند ایک ڈیمز آپ کے پاس ہیں. دیکھیں میں ان کو ڈیناؤنس کر رہا ہوں یا ہر پہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ سارے کی ذمہ دار یہ بھی نہیں ہے. ظاہری بات ہے پچھلی کنزیکٹو گورنمنٹس, اگر میں بات کروں گا تو اس میں مشرف صاحب کا بھی دور آ جائے گا, اس میں ضیاء اللہ کا بھی دور آ جائے گا, اس میں نون لیگ کا بھی آ جائے گا, پیپلز پارٹی کا بھی آ جائے گا, پی ٹی آئی کا بھی دور آ جائے گا. ایک دن میں تو نہیں ہوا نا, یہ سب کا ہی سلسلہ اس کے اندر چلتا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج ہم بھگت رہے ہیں. انڈیا جب آبی دہشت گردی کر رہا ہے تو اس کے اندر اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کوتاہ اندیش قسم کے جو ارباب اختیار تھے, حرص و لالچ میں مبتلا, جنہوں نے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کیا, جنہوں نے کرپشن کی انتہا کی, جنہوں نے ندی نالوں کے آگے اور دریاؤں کے رستوں پر بڑی بڑی سوسائٹیاں بنا کر اربوں روپے کما لیے, ٹھیک ہے, جیبوں میں ڈالے, اور ان کے خواہش و کارے پر بچے باہر جا کے پراپرٹیاں خرید رہے ہیں. ایسے لوگوں کو تو یقین کریں ایک باری کوئی ایسا, جیسے آپ نے دیکھا نا بنگلہ دیش, آپ نے دیکھا بھی نیپال میں جو کچھ ہو رہا ہے, کوئی اس طرح کا سلوک یہاں پر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. ارباب اختیار کا کام ایسا صرف
اقتدار کے مزے لوٹنا تو نہیں ہے نا, چاہے وہ یہ والی گورنمنٹ ہو یا آپ نے اچھا پنجاب گورنمنٹ کی دیکھیں آپ بات کر لیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, معذرت میں نے آپ کو کاٹا. بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کھانے کے چند ڈبے دینے کے علاوہ ابھی تک کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر ان کی جو کشتی ہیں یہ ریسکیو آپریشن 30 لاکھ, یہ لوگ خود ہی آ گئے ہیں, اتنی میجورٹی آئی ہوئی ہے, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اور ابھی تک آپ کی اسیسمنٹ ہے, آپ نے کسی کو بھی کوئی گھر نہیں بنا کے دیا, کسی کو کوئی معاوضہ نہیں اس طرح دیا, ٹھیک ہے نا. جب آپ دیں گے, میں کسی مویشی کا 50,000 کا میں نے سن رہا تھا کہ وہ دے رہی تھی مویشی, مجھے بتائیں 50,000 میں تو بکری نہیں آتی, ٹھیک ہے, گائے کہاں سے آئے گی؟ کسی کی گائے چلی گئی ہے یا پنجابی مجھ کہتے ہیں مجھ چلی گئی ہے, وہ کتوں لے گا 50,000 چوں, ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کے تو مال مویشی سارا کچھ بہ گیا ہے, اور ایک بہت بڑی مثلا لاکھوں لوگ ایسے ڈسٹرب ہو گئے ہیں, ڈسپلیس ہو گئے ہیں. آپ تو ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب گورنمنٹ کی یا منسٹر یہاں آ کے جو مرضی کرتے رہے باتیں, بڑے بڑے دعوے, بڑے بڑے آپ جو بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ کلیم کر لیں, لیکن مجھے یہ بتائیں پریکٹیکلی آپ جا کے دیکھیں صورتحال کیا ہے, جا کر دیکھیں کہ لوگوں کے گھر اب اس وقت لوٹ رہے ہیں. نہیں, اس میں ایک طریقہ شروع ہو گیا, اور اس میں یہ جو آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے کھربوں روپے لگا دی ہیں, CCD بنا دی, یہ والی فورس بنا دی, وہ والی فورس بنا دی, کیا پانی آنے کے بعد ان کی لا اینڈ آرڈر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل ہے کہ لوگ بڑی کشتیاں بنا کر چور اور ڈاکو جا رہے ہیں اور جا کے پورے پورے گھروں کا سامان رکھ کے غائب ہو رہے ہیں. کیا ان کا لا اینڈ آرڈر ختم ہو گیا ہے؟ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ فوٹو سیشنوں میں یہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اس خوفناک صورتحال کے اندر اب بھی اگر یہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ایسے صاحب کالا باغ ڈیم سیاست کی نظر ہو گیا, اور اس کے بعد وہ 6 کینال, وہ 6 نہروں کا منصوبہ بھی ہم نے دیکھا, وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا. آپ کے اندر تو اتنی بھی ایبلٹی یا کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ ڈیم بنا سکیں. وہ 60 سال پرانے چند ایک ڈیموں کے اوپر جب آپ اکتفا کریں گے تو صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ سندھ کے اوپر ہے, اور یہ جو بھی سیلابی رستہ سارا ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. ہاں سندھ کے اندر پانچ نند کے بعد اگر آپ کہیں کہ وہاں سے وہ کوئی اس کو روک سکتا ہے, لیکن یہ جو فیز آیا ہوا ہے سیلاب کا, یہ آیا ہے ستلج, جہلم اور راوی پر آ رہا ہے. راوی کا کالا باغ ڈیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کالا باغ تو آپ ڈیم چھوڑے نا, بے شمار اور ڈیم بنا سکتے تھے. بات یہ ہے کہ یہاں سے مقبوضہ کشمیر سے جب یہ تینوں دریا پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور کراچی کے سمندر تک درمیان میں مجھے بتائیں کون سا ریزروائر آپ کا موجود ہے جس کے اندر آپ پانی سٹور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ہیڈ ورکس کی بات کریں تو ان کا کام ہے صرف پانی کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کرنا, اس کے بعد پانی چھوڑ دیا جاتا ہے. ڈیمز نہیں ہے کہ پانی کو سٹور کر لیں. آپ نے آج تک 76-77 سالوں میں نہ آپ نے کوئی ڈیم بنایا, نہ آپ نے کوئی نئی نہریں یہاں پر کوئی اس طرح کی بنائی ہے کہ جو اس پانی کو آپ ڈائیورٹ کر لیں. اچھا یہاں پر بہت زیادہ ہو سکتا تھا کہ آپ پانی کے بڑے بڑے حوض بنا سکتے تھے, ان کو آپ بے شک کور کر لیتے اور ان کو کھود کے آپ کا پورا بارڈر سے 3-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر اندر کی طرف سارا ایریا اتنا آپ جا کے سندھ تک چلے جائیں آپ, اور یہ سارا بنا سکتے ہیں. اور جب ضرورت پڑے, جب خشک سالی ہو, گرمیاں خاص طور پر ہوں یا سردیوں میں پانی موجود نہ ہو, تو وہاں سے پانی استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے تو یہی کچھ نہیں ہے. آپ کے یہاں تو جو ٹھیکے ملے, اچھا بند آپ نے ابھی تک نہیں وہاں پر پکے بنا سکے, ابھی توڑے ہیں. اور ابھی پھر آپ کا وہ جو ٹھیکیدار ہے جس کا 2.5% کمیشن تو اس کا حلال ہوتا ہے نا, جائز سمجھا جاتا ہے. پھر اسی طرح کسی کا 3.5%, کسی کا 4.5%, کوئی MPA لیتا ہے, کوئی MNA لیتا ہے, کوئی بیوروکریٹ لیتے ہیں, اوپر والے علیحدہ لیتے ہیں. آپ کی جو ابھی ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹ شروع ہو جائیں گے, اس کے بعد فوری بات ریہیبلیٹیشن کے جو پروجیکٹ, اس میں اربوں خربوں روپے کھائے جائیں گے. اور وہ جو بندہ جو اصل میں وکٹم ہے نا, اس تک کچھ نہیں پہنچنا, اس کی پوری لائف خراب ہو گئی ہے. اور یہ آپ دیکھو گے کہ یہ سیلاب پاکستانی قوم کو خط غربت سے کافی نیچے اور اس میں ایڈیشن ہو گیا ہے, لاکھوں لوگوں کا اور ایڈیشن ہو گیا ہے. آنے والا وقت میں اس کی صحیح فگر آپ کو پتہ چلے گی. اب آپ 2-4 پریس کانفرنس کر کے قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں, آپ کی کوئی منسٹر کہ جناب بہت زیادہ ہم نے کوئی بڑا کام کر لیا ہے, بڑی ہیوج سطح پر پنجاب کی گورنمنٹ نے سنبھال لیا ہے, تو خدا کا خوف کریں. حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. پوندے تو نہیں ہے لوگ, انہیں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 3 مختلف کارروائیوں میں 2 روز میں جو ہے وہ فتنہ ہندوستان کے 19 خوارج کو ہلاک کر دیے. دیکھیں یہ پاکستان کی فورسز کا ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں ہماری جو بہادر فورسز ہیں, اور فتنۃ الخوارج جو ہے اور ہندوستانی فتنہ جو آپ سمجھ لیں, یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے نا جو پاکستان کے اندر اس کے پیچھے راو موجود ہے, اور ہماری فورسز اس کے ساتھ لڑ رہی ہیں, قربانیاں دے رہی ہیں. تو یہ آپریشن کے اندر جو تعداد بتاتی ہے, جس طرح آپ نے بتایا
اس کا مطلب ہے بہت بڑی فگر پاکستان کے اندر موجود ہے کہ اگر 17 لوگوں کو جہنم حاصل کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ جو آپریشن ہے جس میں ہمارے ایک میجر جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا اور بہادری کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی مثال پیش کی, جس کے اندر وہ اپنے ایک ساتھی کو بچا رہے تھے. اور یہ بہت کم ہوتا ہے اور بہت ریئر ہے کہ کوئی اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرے اور دوسرے کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ جائے تاکہ گولی اس کو لگ جائے. میرا خیال ہے بہت ریئر ہوتا ہے, اس کو ماننا چاہیے. بہادری کی میں سمجھتا ہوں فقید المثال ایک ایسی ایک قربانی ہے کہ آپ اس کا الفاظ نہیں ہے اس کے لیے. تو یہ صورتحال ہے کہ اس کے اندر جو ہم یہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے تو یہ نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنۃ الخوارج جو ہے وہ فتنہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے. انٹرنل ہمیں وار میں انوالو کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی را نہیں ہے, اسرائیل بھی ساتھ ہے اور پاکستان نشانہ ہے, اور اس نشانے کے لیے پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. پاکستان کو بلوچستان میں انگیج کیا جا رہا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں بلوچستان اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ پاکستان کے جو آپ سمجھے کہ کل کو اسرائیل چونکہ پاکستان کا بہت دفعہ نام لے چکا ہے تو اب ہمیں اس کا نام بھی لینا چاہیے اور ہم گھبرانا بھی نہیں چاہیے اور اس کو اپنا دشمن بھی سمجھنا چاہیے, اور ایک ایسا دشمن جس کی طرف سے امیوننٹ وار ہے, کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, وہ پاکستان پہ اٹیک کر سکتا ہے. کئی دفعہ نیتن یاہو کے میرا خیال ہے عزائم کسی سے چھپے نہیں ہوئے. نیتن یاہو ایک ایسا دشمن ہے میں سمجھتا ہوں اس آپ سمجھے کہ منافق سے بہتر ہے کہ جو آپ کے اندر موجود ہے لیکن آپ کے اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہے. وہ جس کے جو بھی اندر خبائث ہیں اس کے دل کے اندر وہ اپنی زبان پہ ہیں, وہ بتا رہا ہے میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اچھا خیر, پاکستان کے جو میزائل ہیں, پاکستان کی جو میزائل رینج ہے وہ تقریباً وہاں پر آپ کو چاہیے کوئی 3000 کے لگ بھگ جو ہے نا کلومیٹر والا, وہ آپ کے میرا خیال ہے کہ وہ جو شاہین 3 ہے وہ والا ایک میزائل جو ہے وہ وہاں پر جا سکتا ہے. ویسے تو پاکستان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے, بہت سارے اسلامی ممالک بھی دوست ہیں کہ کل کو اگر فرض کیا سعودی عرب پر اٹیک ہوتا تو پاکستانی پلین وہاں سے بھی اڑ جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی پاکستان کے جو میزائل ہیں اگر لاہور سے مثلا لاہور کے قریب سے آپ اسرائیل کی طرف اٹیک کریں گے تو وہاں ظاہری بات ہے اس رینج میں ذرا فرق آتا ہے. ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران پاکستان نے اپنی رینج کو بڑھانے کے لیے بہت ساری کوششیں بھی کی ہوں گی, لیکن بلوچستان کے اندر سے اگر آپ پاکستان کا ایران کی سرحد کے قریب سے میزائل چھوڑیں گے تو بآسانی جا کر ان کو 1000 کلومیٹر کا یا تقریباً 1000 کلومیٹر سے فاصلے کا فرق پڑ جاتا ہے. تو وہاں سے اسرائیل کو کسی شہر کو بھی اٹیک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بلوچستان کا ایریا جو ہے نا اس اٹیکنگ آپ سمجھ لیں جو آپ کی ایک بیس آپ کو چاہیے وہ آپ کی وہ بیس بھی ہے. تو بلوچستان کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان کا وہ ایک دفاع کرنے کے لیے بھی ایک خاص علاقہ ہے جو کل کو پاکستان کو جب ادھر پاکستان نے لڑنا ہوگا تو پاکستان کے لیے ایک بیس بڑی بیسز وہیں پہ ہوں گی. تو اس کو انگیج کرنا, پھر اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کرنا, پاکستانی افواج کو اس وقت جبکہ ان کا جو ایجنڈا ہے جس کے تحت اسرائیل جو ہے اب اربوں کے ملک پہ قبضہ کرنے جا رہا ہے, اور اس میں میرا خیال اب کوئی دو رائے بھی نہیں رہی. ویسٹ بینک انہوں نے کر لی, اور میں آپ سے کہا تھا جس دن وہ قبضہ مکمل کر لیں گے یا تقریباً انہیں لگے گا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں تو اس کے بعد باقی اسلامی ممالک کی طرف جائیں گے. اب انہوں نے وہاں پر گراؤنڈ سافٹن کرنا شروع کر دیا ہے. کبھی وہ آپ دیکھیں لبنان میں کر رہے ہیں, کبھی وہ شام میں کر رہے ہیں, کبھی وہ آپ یمن میں دیکھتے ہیں کر رہے ہیں, کبھی وہ ایران میں کر رہے ہیں. تو جہاں جہاں وہ اپنے گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں انہوں نے ان کو انگیج کر لیا. صحیح, ٹھیک ہے, اب قطر تک وہ آگے ہوئے ہیں. تو اب اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ مطلب یہ ہوا کہ اب وہ جب اپنی ایکسپینشن کریں گے, میں نے ایک جاریت ملک کر رہا ہے, دوسرا ہیجمنی, دوسری ایکسپینشن اسرائیل وہ اپنی سرحدوں کو وہ بھارت کو یوز کرے گا. اب اطلاعات یہی ہیں کہ بھارت کی جو افواج ہیں وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب ان کی کنسنٹریشن شروع ہو گئی ہے مشرقی محاذ کے اوپر, وہ بھی کنسنٹریشن یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. تو اب اس صورتحال کو دیکھیں کہ پاکستان از دی اونلی ہوپ فار مسلم امہ. تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کو یہ شیر ہے اس علاقے کا, بالکل لائن ہے, شیر کو قابو کرنے کے لیے وہ لگڑ بگے جو ہوتے ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ اسرائیل بھی ایک اور جو یہ نا لگڑ بگا جو انڈیا اونچے ہتھ کنڈوں سے بھارت کی نہ تو جو امیج ہے وہ بحال ہو سکتا ہے, نہ ہی جو اس کی خفت ہے وہ کم ہوگی. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.